میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 660 صفحات پر مشتمل کتاب گلدستہ درود و سلام کے صفحہ نمبر 217 پر ہے۔ امیر المؤمنین مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بے مثال ہے، جو شخص روز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے گا، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک نور ہوگا، اگر وہ نور پوری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کافی ہوگا۔ کثرت سے درود ان پہ پڑھو، رب نے جو چاہا سینے میں اتر آئیں گے انوار مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ 2 مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں۔ نمبر 1، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ دوسرا، جتنا نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ آپ سننے کی کچھ اس طرح نیتیں کریں کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، بیان دیکھ کر کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 125، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلغوا انی ولو آیا، یعنی پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ۔ نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا انشاءاللہ۔ اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے خلوص پر توجہ رکھوں گا انشاءاللہ، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی طرف رغبت دلواؤں گا، کہکا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، اور نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کے بیان کا موضوع ہے شعبان المعظم میں نفل عبادت۔ شعبان المعظم میں نفل عبادت۔ آئیے ایک ایمان افروز روایت سناتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور انور شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام شب براءت میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا اٹھ کر نماز ادا فرمائیے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، تو جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والے کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی یعنی جس سے کینہ رکھتا ہے اس سے کلام نہ کر لے۔ جب وہ اس سے کلام کر لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب برات گزر جائے تو؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ نزا کا عالم طاری ہونے کے سبب اس کے سینے میں سانس اٹکنے لگ جائے تو اس کے لیے بھی دروازہ رحمت کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے کینہ مسلم سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہے۔ یہ سن کر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے اور سجدے میں جا کر ان الفاظ میں دعا مانگی اے اللہ عز و جل میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام رات کے چوتھے پہر نازل ہوئے اور عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے مبارک ہو اسے جو اس رات عبادت کرے۔ دوسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں رکوع کرے۔ چوتھے دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب عز و جل سے دعا مانگے۔ پانچویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں صدا لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب عز و جل سے مناجات کرنے میں مشغول ہو۔ چھٹے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو۔ ساتویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو۔ آٹھویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ نویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اور 10ویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل رحمت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ سنو عرض کی رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسی رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال آسمانوں کی جانب بلند کیے جاتے ہیں اور اسی رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل نے شعبان المعظم کے مہینے کو کس قدر شرافت و بزرگی عطا فرمائی ہے۔ بالخصوص 15 شعبان کی نور برساتی رات یعنی شب برات تو اس قدر عظیم الشان ہے کہ بارگاہ خداوندی عز و جل سے مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔
جب یہ مبارک رات تشریف لاتی ہے تو دریائے رحمت اس قدر جوش میں آتا ہے کہ رب کائنات عز و جل اپنے بندوں کے لیے رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے اس رات رکوع و سجود اور نفل عبادت کرنے، دعاؤں میں مشغول رہنے اور گریہ وزاری کرنے والوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اس عظیم رات کی عظمت کی وجہ سے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 15 شعبان المعظم کی رات کبھی جنت البقیع کے قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور وہاں بارگاہ خداوندی عز و جل میں سجدے کی حالت میں گریہ وزاری فرماتے، اور کبھی دولت خانے ہی میں نوافل و دعا وغیرہ میں مشغول رہا کرتے تھے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو وہو ساجد لیلۃ نصف من شعبان، یعنی نصف شعبان کی رات میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ مالک کونین رحمت دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس مقدس شب میں خصوصیت کے ساتھ نفل عبادات بجا لانا اور اللہ عز و جل کے عذاب اور اس کی پناہ طلب کرنا، یہ تعلیم امت کے لیے تھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس شب میں زیادہ سے زیادہ نفل عبادات بجا لائے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ سے ملنے والے انعامات اور رحمتوں کے فیضان سے ہرگز اپنے آپ کو محروم نہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ و استغفار فرمانا، نیز رب تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے غضب سے پناہ مانگنا ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ گناہوں کے صادر ہو جانے کے سبب نہ تھا، کیونکہ نہ صرف نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے گناہوں سے معصوم یعنی پاک ہیں کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، جیسا کہ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ الخوی ارشاد فرماتے ہیں اپنی بخاری شریف کی شرح میں کہ سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔ اسی طرح مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں حضرات انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، گناہ کر سکتے ہی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ایک بار زور سے کہہ دو الحمدللہ۔ نیز اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں شعبان المعظم جیسا فیوز و برکات سے مالا مال مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں ذکر و درود، تلاوت قرآن کریم، ہفتہ وار سنت و بر اجتماع، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب و رسائل کے مطالعے، صدقہ و خیرات، تقسیم رسائل، مرحومین کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کرنے کے لیے سنت کی نیت سے قبرستان کی حاضری اور دیگر نفل عبادات کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یوں بھی یہ مبارک مہینہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے، اور مزید سنیے کہ یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان المعظم میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے۔ یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مبارک مہینے میں درود کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آئیے بارگاہ رسالت میں ایک دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا نبی بیکار باتوں کی ہو عادت مجھ سے دور، یا نبی بیکار باتوں کی ہو عادت مجھ سے دور،
بس درود پاک کی ہو خوب کثرت یا رسول صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول برکت، ترقی معرفت اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت پانے کے لیے درود و سلام کی کثرت انتہائی ضروری ہے۔ لہذا میں چاہیے کہ جب موقع ملے اور بالخصوص اس ماہ شعبان المعظم میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ۔ اس کی راتوں کو عبادت کریں اور دن میں روزے رکھیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ اس مہینے میں بہت زیادہ نفل عبادت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو سب مہینوں میں سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا زیادہ پسند ہے؟ ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے اور مجھے پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے تو میں روزہ دار ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے بلکہ پورے شعبان کے روزے رکھ لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت یعنی اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ، جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ الولی اس حدیث پاک کی جو شرح و وضاحت بیان فرماتے ہیں اس کا خلاصہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ اسے غلبے اور زیادت کے لحاظ سے کل یعنی سارے مہینے کے روزے رکھنے سے تعبیر کر دیا جاتا۔ جیسا کہتے ہیں نا، آپ نے بھی سنا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین نے بھی، کہ بھئی فلانا شخص ساری رات عبادت کرتا ہے، حالانکہ اس نے رات میں کھانا بھی کھایا ہوتا ہے، ٹھیک، اچھا اس نے جو ہے نا وہ رات میں ضروریات سے بھی فارغ ہوا ہوتا ہے، مگر کہتے کیا ہیں کہ وہ پوری رات عبادت کیا کرتا تھا۔ مزید فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شعبان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ تھا، جیسا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی اس حدیث کے شرح میں فرماتے ہیں، سننا جیسا نقطہ ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کو اس لیے اپنا مہینہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے تھے، حالانکہ یہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں تھے، یہ واجب نہیں تھے، آپ رکھا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کو اس لیے اللہ کا مہینہ فرمایا کہ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے کیا کیے ہیں؟ فرض کیے ہیں۔ کیا کیے ہیں؟ فرض کیے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے بخشے بخشائے آقا، ہم گناہ گاروں کو بخشوانے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کا عالم تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کے اکثر دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ ہماری زندگی میں نہ جانے کتنی بار شعبان المعظم کا مبارک مہینہ تشریف لایا، بخشش و مغفرت کے پروانے تقسیم کرتا ہوا رخصت ہو گیا، مگر ہم نے اس ماہ مبارک کی قدر نہ کی، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ نہ کیا، فرض نمازوں کا اہتمام کرنے، صدقہ و خیرات کرنے، تلاوت قرآن کریم، ذکر و درود، روزوں اور دیگر نفل عبادات کی کثرت کرنے، اور اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے میں ہم دیکھنے جائیں تو ناکام رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیا جس طرح حق ہے اس طرح ہم نے حق ادا کیا؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے میں ہمیں کثرت عبادت کی ترغیب دینے کے لیے نہ صرف عملی طور پر خود نفل عبادت کا اہتمام فرمایا
بلکہ اس مہینے کی اہمیت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے. سنیے سنیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی سنیے کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے. لوگ اس سے غافل ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین عز و جل کی بارگاہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں. اور بالخصوص 15 شعبان المعظم کی رات میں نفل عبادت کرنے اور دن میں روزہ رکھنے کا باقاعدہ حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا. اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب بھی یہ مناجات پیش کرتے ہیں کہ نعرے دوزخ سے مجھ کو امان دے، مغفرت کر کے باغ جنا دے، کر دے رحمت میری التجا ہے. مل کر کہہ دو یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ احادیث مبارکہ سے شعبان المعظم میں نفل عبادت کی ترغیب کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس مہینے میں سال بھر کے اعمال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. یوں سمجھیے کہ اعمال ناموں کی تبدیلی کے اعتبار سے 14 شعبان المعظم سال کا آخری دن اور 15 شعبان المعظم سال کا پہلا دن ہوتا ہے. لہذا میں چاہیے کہ بالعموم شعبان المعظم کے پورے مہینے اور بالخصوص 15 شعبان کو عبادت و استغفار کی خوب کثرت کریں اور اللہ عز و جل سے اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے دعائیں مانگیں. پارہ نمبر 25 سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 میں خدائے حنان و منان عز و جل کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. میرا آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں ان 2 آیتوں کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں. بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم در سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان بیان کردہ آیات مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں اس رات سے مراد یا شب قدر ہے یعنی رمضان المبارک کی 27ویں رات، یا شب معراج 27ویں رجب کی رات، یا شب برات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات. اس رات میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس رات میں قرآن اترا وہ مبارک ہے، تو جس رات صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ کتنی مبارک ہوگی. اس رات میں سال بھر کے رزق، موت، زندگی، عزت و ذلت، غرض تمام انتظامی امور لوح محفوظ سے فرشتوں کے صحیفوں میں نقل کر کے ہر صحیفہ اس محکمے کے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے جیسے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام مرنے والوں کی فہرست یہ دے دی جاتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ شب برات بے حد اہم رات ہے، لہذا کسی صورت بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے کہ اس رات اللہ عز و جل بے شمار لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے.
مگر افسوس افسوس کچھ ایسے بد نصیب ہیں جن پہ شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات میں بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام بہقی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے 6 آدمیوں کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 بدکاری کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، نمبر 5 تصویر بنانے والا، اور نمبر 6 چغل خور۔ اسی طرح بعض دوسری احادیث مبارکہ میں کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے کے لیے بھی اس رات مغفرت سے محرومی کی وعید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ بیان کردہ گناہوں میں سے اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو تو بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم تمام گناہوں سے شب برات کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیجئے۔ توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ توبہ پر استقامت پانے، اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے اور اپنے دل میں خوب نفل عبادت کرنے کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بن جائیں۔ آئیے دعوت اسلامی کے ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام جو ماہانہ ہے وہ ہے مدنی قافلہ، 3 دن کا مدنی قافلہ۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت سفر کرنے والے مدنی قافلوں کی برکت سے اب تک بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب آ چکا ہے، نیز کئی مساجد بھی انہی مدنی قافلوں کی بدولت آباد ہو چکی ہیں۔ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جتنے بھی ذرائع ہیں ان میں مدنی قافلہ اہم ترین ذریعہ ہے، مگر میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رہے ابھی بھی کئی مساجد و کئی علاقے مدنی قافلوں کی آمد کے منتظر ہوں گے۔ جی ہاں، اب بھی مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو ماہ رمضان کے فرض روزے رکھنے سے محروم ہے۔ اس ماہ مبارک میں بھی معاذ اللہ گناہوں کے بازار گرم رہتے ہیں، دن دہاڑے ہٹے کٹے بلا عذر شرعی روزے ترک کرنے والے کئی ہوں گے۔ بڑی بے باکی کے ساتھ ہوٹلوں میں کھانے پینے کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کو ہوٹل وغیرہ میں سر عام کھانا وغیرہ کھاتے دیکھیں تو تب بھی ہمیں ہر مسلمان کے ساتھ حسن ظن ہی رکھنا ہوگا۔ ہماری اجتماعی انفرادی کوشش سے کیے جانے والے استقبال رمضان کی ایسی برکتیں ظاہر ہوں کہ ماہ رمضان کی آمد ہوتے ہی ایسا مدنی سما ہر طرف ہو جائے کہ روزوں کی مدنی بہاریں آ جائیں۔ مدنی قافلے کے جدول میں فیضان رمضان سے مسجد اور چوک درس وغیرہ کا سلسلہ ہو، اس سے بھی کئی عاشقان رسول تک ماہ رمضان کے فرض روزوں اور دیگر عبادات کی دعوت پہنچے گی۔ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ پمفلیٹ رمضان میں گناہ کرنے والے کا بھیانک انجام یہ گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ظاہر نصیب ہاتھوں ہاتھ ان عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہونے والے پورے ماہ رمضان یا آخری عشرے کے اعتکاف کی دعوت کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ چنانچہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بے شک اللہ عز و جل کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اسے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے لوگ اپنے گمشدہ شخص کی آمد پر خوش ہوتے ہیں۔ دل تو یہ کرتا ہے مسجد میں بیٹھ جائیں، بس اللہ نصیب کرو۔ تو استقبال رمضان کی بھرپور تیاریاں کر رہی ہیں نا انشاءاللہ مدنی قافلے میں جا کے۔ میں آپ کو ایک بہار سناتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں۔ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ایک طرف تو مجھے بے روزگاری کا سامنا تھا، دوسری طرف جوڑوں کا درد، تنگ دستی اور شدید درد کے باعث سخت بیزاری تھی۔ بہت علاج کروایا، افاقہ نہ ہوا۔ کسی اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کے ذریعے ذہن بنا کر دعوت اسلامی کے تحت عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سنت و بر سفر کی ترکیب بنا دی۔ الحمدللہ مدنی قافلے میں سنت و بر سفر اور عاشقان رسول کی شفقت بری صحبت کی برکت سے میری برسوں پرانی جوڑوں کے درد کی بیماری بالکل ختم ہو گئی۔ مدنی قافلے سے واپسی پر دوسرے ہی دن ایک اسلامی بھائی میرے پاس آئے
اور انہوں نے مجھے کام پر لگا کر میرے روزگار کی ترکیب بھی بنا دی. دیکھیں یہ بیان دیتے ہوئے الحمدللہ 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, میرا کام ایک دن بھی بند نہیں ہوا اور درد بھی دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا. اسی لیے تو جب قافلے کا کلام پڑھا جاتا ہے مل کر پڑھیے کہ جوڑ جوڑ آپ کے ہو اگر دکھ رہے کر کے ہمت چلیں قافلے میں چلو تنگ دستی مٹے رزق ستھرا ملے در کرم کے کھلیں قافلے میں چلو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ مدنی قافلوں میں سفر کو بھی اپنا معمول بنا لیں. اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور مبارک ایام کے ادب و احترام کا جذبہ اور ان میں عبادت کا ذوق و شوق بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل. ہمارے اسلاف اور بزرگان دین اس ماہ مقدس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھے, لہذا وہ حضرات عبادت کا بیج بھی دیتے تھے. اور رمضان میں صحابہ کرام تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے, جو تاجر ہوتے انہیں جن سے قرض وصول کرنے ہوتے کر لیتے, جن کو دینے ہوتے ان کو دے دیتے, حکام جن پر حد لگانی ہوتی لگا دیتے, جن کو چھوڑنا ہوتا ان کو رہا کر دیتے. اور یوں بعض حضرات رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے. حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تو زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں ادا کر دیا کرتے تھے. تو کیا خیال ہے, ہمیں بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقے پر چلتے ہوئے ہم بھی انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ اسی مہینے میں ادا کر دیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے اپنے عزیز رشتہ دار اور اس کے بعد دینی کاموں کے لیے دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ, فطرہ, عطیات, خیرات میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ. الحمدللہ امیر اہل سنت, شیخ طریقت, آفتاب قادریت, مہتاب رضویت, مؤلف فیضان سنت, صاحب خوف و خشیت, عاشق اعلیٰ حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ, ان کا برس سے یہ معمول ہے کہ آپ ماہ شعبان المعظم میں نہ صرف خود کثرت سے نفلی عبادت بجا لاتے ہیں بلکہ اپنے پرتاثیر تحریروں, سنتوں پر بیانات اور علم و حکمت سے بھرپور مدنی مذاکروں کے ذریعے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو اس ماہ میں نفل عبادات کی کثرت کا ذہن بھی عطا کرتے ہیں. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کا سال سے شب برات میں 6 نوافل اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت وغیرہ کا معمول ہے. مغرب کے بعد کی جانے والی عبادت یہ نفل عبادت ہے, فرض اور واجب نہیں ہے, اور نماز مغرب کے بعد نوافل اور تلاوت کی شریعت میں کہیں ممانعت بھی نہیں آئی ہے. حضرت سیدنا علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اہل شام میں سے جلیل القدر تابعین مثلا حضرت سیدنا خالد بن مادان, حضرت سیدنا مکحول, حضرت سیدنا لقمان بن عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین وغیرہ شب برات کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے اور اس میں خوب عبادت بجا لاتے. انہی سے دیگر مسلمانوں نے اس مبارک رات کی تعظیم سیکھی. فقہ حنفی کی معتبر کتاب در مختار میں ہے کہ شب برات میں شب بیداری کر کے عبادت کرنا یہ مستحب ہے, یعنی پوری رات جاگنے کو ہی شب بیداری نہیں کہتے, اکثر حصے میں جاگنا بھی شب بیداری ہے. اور یہ ساری باتیں یہ کس میں لکھی ہیں؟ الحمدللہ امیر سنت کے تحریر کردہ رسالے آقا کا مہینہ میں تحریر ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net پر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ڈاؤن لوڈ بھی یہ کیا جا سکتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب چونکہ جب شب بیداری ہوتی ہے نا تو عموماً یہ مسجدوں میں ہوتی ہے, جیسے مسجدوں میں سلسلہ ہوتا ہے, ترکیب بنتی ہے. اب مسجدوں میں معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ دنیاوی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. میں آپ کو روایت سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی, تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا کہ اللہ عز و جل کو ان سے کچھ کام نہیں. تو چاہے جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ گزارے مسجد میں یا بڑی رات گزارے, ہمیں دنیا کی باتوں سے پرہیز کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.